اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ، تیسرا پارہ، آیت نمبر 282۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ قرآن مجید کی یہ سب سے زیادہ طویل ترین آیت مبارکہ ہے۔ سب سے لمبی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ بجائے اس کے کہ میں اس آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ کروں، ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ ایک ایک جملہ پڑھتا جاؤں گا اور اس کا لفظی ترجمہ اور تفسیر ساتھ ساتھ ہی کرتا جاؤں گا۔ میں نے جب اس آیت مبارکہ کا مطالعہ کیا اور اس کے اوپر غور و خوض کیا تو مجھے اس آیت کے اندر کل 18 احکامات نظر آئے۔ اب باری باری ایک ایک پوائنٹ کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ اور تفسیر سماعت فرماتے جائیں۔ ربط آیات پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے نہایت تفصیل کے ساتھ سود کے حرام ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ یعنی جب تم کسی کو قرض دو تو قرض کے بدلے میں اضافی رقم نہ لو، تم اتنا قرض واپس لے سکتے ہو جتنا قرض تم نے دیا ہو۔ اب ضروری تھا کہ سود کے حرام ہو جانے کے بعد اللہ پاک قرض کے بھی ضروری احکام بیان فرماتا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر جو قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت مبارکہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے نہایت تفصیل کے ساتھ قرض کے احکام اور مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر معاملات کو بیان فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب تداینتم، تم معاملہ کرو، بدین قرض کا، ادھار کا، الا تک، اجل مدت، مسمن مقررہ، فاکتبوہ، تو پس اسے لکھ لیا کرو۔ کتنا خوبصورت اللہ پاک کا یہ حکم ہے اہل ایمان کے لیے کہ جب بھی تم کوئی معاملہ کرو، قرض کا، لین دین کا، وہ رقم ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک تو تمہارا معاملہ مقررہ مدت کا ہونا چاہیے، یعنی مدت طے ہونی چاہیے کہ جو قرض لینے والا ہے وہ کتنی مدت کے اندر یہ قرض واپس لوٹائے گا، اسے لکھ لو۔ جب اسے لکھا جائے تو وہ چیز جس نوعیت کی ہے، مثلا کرنسی ہے تو کرنسی، سونا ہے تو سونا، چاندی ہے تو چاندی، اس کی مقدار لکھی جائے، تعداد لکھی جائے، معیار لکھا جائے اور ڈیٹ طے کی جائے۔ بعض لوگ جب قرض کا لین دین کرتے ہیں تو مثلا وہ کہہ دیتے ہیں، عام طور پر دیہاتوں کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ فلاں فصل کی کٹائی ہوگی تو ہم یہ رقم آپ کو واپس لوٹا دیں گے، فلاں سیزن کے اندر، موسم بہار کے اندر، موسم خزاں کے اندر۔ تو یہ کوئی دن تو طے نہیں کیا گیا۔ اس سے بعد میں اختلافات جنم لے سکتے ہیں، لڑائی جھگڑوں تک نوبت پہنچ سکتی ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مدت طے ہونی چاہیے اور اسے لکھو۔ فقہائے کرام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لکھنا اگرچہ فرض یا واجب تو نہیں ہوگا، معاملات کی بہتری کے لیے لکھنا انتہائی مفید ہوگا، انتہائی اہم ہوگا، لہذا لکھنے سے کبھی بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں ایک اور پہلو بھی عرض کرتا چلوں، جب لین دین کا معاملہ اجنبی لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو اس وقت تو اسے لکھا جاتا ہے، لیکن جب معاملہ اپنوں کا ہو، رشتہ داروں کا ہو، دوست و احباب کا ہو، تو وہ لکھنے کو اپنی دوستی کے اندر ایک رکاوٹ سمجھتے ہیں کہ اپنا پن ہے، رشتہ داری ہے، تعلق ہے، دوستی ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں لکھیں گے، ایسے ہی بس ہمیں یاد ہے، آپ یہ قرض لے جائیں، ہمیں یاد رہے گا۔ بعد میں شکوک و شبہات جنم لے سکتے ہیں۔ قرض دینے والا کہہ سکتا ہے کہ میرا قرض اتنا تھا، لینے والا کہہ سکتا ہے کہ میرا قرض اتنا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ موت بھی ہو سکتی ہے، قرض لینے والے کی موت ہو سکتی ہے، دینے والے کی موت ہو سکتی ہے، لہذا اللہ پاک کے اس حکم پر اگر عمل کیا جائے تو انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے، بہتری ہی بہتری ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ سنیے گا، وَلْيَكْتُبْ
यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल, ये दूसरा पॉइंट है। वल यक्तुब, और चाहिए कि लिखे, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, कातिबुन लिखने वाला, बिल अदली अदलो इंसाफ के साथ। यहाँ ये बात अर्ज करता चलूं, अरब की सरजमीन पर कोई हजारों के अंदर एक आदमी लिखने या पढ़ने वाला हुआ करता था। वो लिखने पढ़ने को जानते नहीं थे। आप समझ सकते हैं कि पूरे कबीले के अंदर शायद कोई बंदा भी लिखने पढ़ने वाला ना हो, किसी दूसरे कबीले से कोई लिखने पढ़ने वाला बंदा मिले, पूरी आबादी के अंदर, पूरी बस्ती के अंदर शायद कोई एक ढूंढे से मिले लिखने वाला। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि जो लिखना जानता है उसे चाहिए कि वो अदल और इंसाफ के साथ लिखे, उसके अंदर कोई इबहाम ना छोड़े, कोई मुगालता ना छोड़े, कोई गलत फहमी ना छोड़े, कोई ऐसा जुमला ना लिखे जो जू माना हो और बाद में वो शुकूक व शुबहात को जन्म दे सके। वो इस अंदाज से बिल्कुल साफ सुथरा वाज़े करके लिखे, दोनों फरीकैन की सही तौर पर नुमाइंदगी हो सके। उसके लिखने पर इन्हिसार है। हो सकता है कि लिखवाने वाला भी पढ़ना ना जानता हो, और हो सकता है कि कर्ज देने वाला और कर्ज लेने वाला दोनों फरीकैन लिखने पढ़ने से बिल्कुल ही आरी हों, तो उन्हें नहीं पता कि वो लिखने वाला क्या लिख रहा है, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया बिल अदल, कि वो इंसाफ के साथ लिखे, कोई डंडी ना मारे, कोई कोताही ना करे, जो मुआमला हुआ है मिन्नो अन एज इट इज वही मुआमला दर्ज करे। अब सुनिएगा तीसरा पॉइंट, वला यअबा कातिबुन अन यक्तुबा कमा अल्लमहुल्लाहु फल यक्तुब, वला और नहीं, यअबा इनकार करे, कातिबुन लिखने वाला, अन के यक्तुबा वो लिखे, कमा जैसे अल्लमहु उसे सिखाया है, अल्लाहु अल्लाह ने, फल यक्तुब बस वो लिख दे। पॉइंट नंबर 3 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि लिखने वाला इनकार न, जैसा कि मैंने अर्ज किया, आबादी के अंदर, बस्ती के अंदर एक ही लिखने वाला है, तो अगर वो नहीं लिखेगा तो फरीकैन के दरमियान शुकूक व शुबहात जन्म लेने का अंदेशा पैदा हो जाएगा। लिहाजा वो लिखने से इनकार न करे। अगर वो नहीं लिखेगा तो इससे खराबियां जन्म लेंगी। अगर वो नहीं लिखेगा तो ये लोग, ये जो फरीकैन आपस में मुआमला कर रहे हैं, ये किस से जाके लिखवाएंगे। लिहाजा अल्लाह पाक ने ये इरशाद फरमाया कि उसे जो लिखने की सलाहियत है वो अल्लाह ने सिखाई हुई है। इंसान के पास जितना भी इल्म होता है ये अल्लाह पाक का अता करदा होता है। इंसान के पास जितनी ताकतें हैं, क़ुव्वतें हैं, सलाहियतें हैं, इंसान के पास शऊर है, अक्ल है, कोई हुनर है, कोई फ़न है, कोई आर्ट है इंसान के पास, तो वो अल्लाह ताला का अता करदा है। तो उसे नखरे नहीं दिखाने चाहिए, उसे कोई अपना आप शो नहीं करना चाहिए, और उसे इंतहाई हमदर्दी के साथ, खुशदिली के साथ, खंदा पेशानी के साथ, फ्रेंडली माहौल के अंदर उसे लिख देना चाहिए। ये उसकी मदद होगी। यहाँ पर यह बात भी कहता चलूँ, मुफस्सिरीन किराम इरशाद फरमाते हैं कि वो जो लिखने वाला है, हमारे मुआशरे के अंदर उसको वसीका नवीस कहा जाता है, तो वो अपने वसीका नवीसी की फीस भी अगर वसूल करना चाहे, कोई उसकी कीमत लेना चाहे, उजरत लेना चाहे, तो उसके लिए उजरत लेना भी जायज़ होगा, दुरुस्त होगा। अब सुनिएगा पॉइंट नंबर 4, वल युमली लिल्लज़ी अलैहिल हक़, वल युमली और लिखवाए, अल्लज़ी वो जो, अलैहि जिस पर, अल हक़्क़ु हक है। अब यहाँ हक से मुराद क्या है? कर्जा, जिसके ऊपर कर्जा है वो लिखवाए। ये अल्लाह पाक ने इसलिए इरशाद फरमाया कि लिखवाने के अंदर किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। क्लरिकल मिस्टेक कहा जाता है, उस मिस्टेक से बचा जा सकेगा अगर कर्जा देने वाला खुद लिखवाएगा, क्योंकि जिसने कर्जा वापस करना है वो तो कोई गलत बात नहीं लिखवा सकता ना, उसने तो पैसे लिए हुए हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो पैसे गलत लिखवाएगा। तो इसलिए अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि जिसके जिम्मा कर्ज है, जिसने कर्ज लिया है, वो लिखवाए, ताकि हर किस्म के एरर से बचा जा सके। पॉइंट नंबर 5, वल यत्तक़िल्लाह रब्बहू, वल यत्तक़ी और डरे, अल्लाह अल्लाह से, रब्बहू जो उसका रब है, जो उसका परवरदिगार है। वो जो लिखवाने वाला है वो भी डरे, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो कम पैसे लिखवा दे, वसूल ज़्यादा करे और लिखवा कम दे, तो वो उतने पैसे लिखवाए जितने पैसे उसने वसूल करने हैं।
یا وصول کر چکا ہے۔ اب سنیے گا پوائنٹ نمبر 6، ولا یبخس منہ شیئا، ولا یبخس اور نہ کمی کرے، منہ اس میں سے، شیئن ایک ذرہ برابر بھی، ذرے کے برابر بھی وہ کوئی کمی نہ کرے۔ کیا مطلب کہ وہ جب عبارت لکھوا رہا ہو، رقم لکھوا رہا ہو، تو وہ اتنی رقم لکھوائے جتنی رقم اس نے وصول کی ہے، کوئی کمی نہ کرے، زیادتی بھی نہ کرے، کمی بھی نہ کرے۔ زیادتی تو وہ یقیناً نہیں کرے گا، اگر اس نے زیادہ پیسے لکھوا لیے تو اسے زیادہ پیسے دینے پڑیں گے، لہذا زیادہ پیسے تو وہ ویسے ہی نہیں لکھوائے گا۔ جس بات کا امکان تھا اللہ پاک نے اس بات سے خود روک دیا۔ امکان یہ تھا کہ وہ لکھوانے والا، وہ قرض لینے والا ہو سکتا تھا کہ وہ کم پیسے لکھوا دے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نہ، کم پیسے نہ لکھوانا، جتنے لیے ہیں اتنے ہی لکھوانا۔ اب سنیے گا پوائنٹ نمبر 7، فَإِن پھر اگر، کانا ہے، الذی وہ شخص جو، علیہ جس پر، الحق حق، سفیہن وہ بے وقوف ہو، او یا دفیعن کمزور ہو، او یا لا یستطیع طاقت نہ رکھتا ہو، ان یملا ان کہ یملا وہ خود لکھا سکے، ہوا وہ، فل یملل تو لکھوائے، ولیہ اس کا ولی، بالعدل انصاف کے ساتھ۔ اب یہ پوائنٹ نمبر 7 بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے قرض لیا ہو وہ لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ پاگل ہو، بے وقوف ہو، اس کا دماغی توازن درست نہ ہو، یا وہ کمزور ہو۔ یہاں کمزور کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے قرض لینے والا اور جس کو لکھوایا جا رہا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی زبان نہ جانتے ہوں، اس کی زبان کوئی اور ہو، اس کی زبان کوئی اور ہو، تو زبان کے فرق کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھا نہ سکیں۔ تو اس صورت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اب لکھوائے وہ شخص جو اس کا ولی ہے، جو اس کا سرپرست ہے، جو اس کا گارڈین ہے، اور وہ بھی عدل کے ساتھ لکھوائے، وہ بھی کوئی ڈنڈی نہ مارے، کوئی کوتاہی نہ کرے، کوئی غلطی نہ کرے، کوئی کمی بیشی نہ کرے، جتنا قرض لیا گیا ہے اتنا ہی لکھوائے۔ اب سنیے گا پوائنٹ نمبر 8، وَاسْتَشْهِدُوا گواہ بنا لیا کرو، شہیدین دو گواہ، مِن رِجَالِکُم مردوں میں سے۔ پوائنٹ نمبر 8 کے اندر بھی اللہ پاک نے بڑی کمال کی بات ارشاد فرمائی ہے کہ لکھوا دیا گیا ہے، قرض لکھوا دیا گیا ہے، لیکن اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ صرف لکھوانے پر ہی اکتفا نہ کیا جائے، صرف اسے ہی کافی نہ سمجھا جائے، صرف لکھوانے کو ہی قابل اعتماد نہ سمجھا جائے۔ ابھی ایک کام اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس لکھوانے کے اوپر بھی دو گواہ بناؤ، ایک نے قرض دیا، ایک نے قرض لیا۔ اب ان دونوں کے درمیان گواہ بھی ہونا چاہیے، اور گواہ ایک نہیں، دو مرد گواہ ہونے چاہیے۔ آگے اللہ پاک پوائنٹ نمبر 9 کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، فَإِن لَّم اور اگر نہ ہوں، فَإِن پھر اگر، لَّمْ يَكُونَا نہ ہوں، رَجُلَيْنِ دو مرد، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ اگر دو مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ تو پھر ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ دو عورتیں، ممن ان لوگوں میں سے جن کو، ترضونا تم پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے۔ ابھی یہ پوائنٹ جاری ہے، یہاں اس کو تھوڑا سمجھ لیں۔ اگر دو مرد مل جائیں تو دو مردوں کو گواہ بنا لو، اور اگر دو مرد نہ ملیں تو پھر ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو۔ اب آگے اللہ پاک فرماتا ہے بڑی خاص بات ہے، ممن ترضون من الشہداء، یہ گواہ ایسے ہونے چاہیے، وہ دو عورتیں ہوں یا ایک مرد ہو، تو یہ ایسے گواہ ہونے چاہیے کہ جن کو تم گواہی کے لیے پسند کرو، ان کی گواہی پر تم ایگری ہو، ان کی گواہی پر تم متفق ہو، ان کی گواہی ثقہ ہے، معتبر ہے، اتھینٹک ہے، یہ بھولیں گے نہیں، ان کی یاداشت اچھی ہے، ان کی قوت حافظہ کمزور نہیں ہے۔ اب پوائنٹ نمبر 9 کا بقیہ حصہ سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہاں اللہ پاک نے ایک بہت بڑے مغالطے کو دور فرما دیا ہے۔ وہ مغالطہ یہ ہے، ہمارے ہاں اکثر یہ کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر کیوں قرار دیا گیا؟ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ
اللہ پاک نے مرد کو درجہ زیادہ دیا ہے، عورتوں کو درجہ کم دیا ہے۔ ایک عورت کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں نہیں ہے؟ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں ہے؟ اللہ پاک نے مرد کا درجہ بڑھا دیا اور عورت کا درجہ گھٹا دیا؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یعنی اس بات کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ اللہ پاک نے اگر دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر کنسیڈر فرمایا ہے تو نہیں، یہاں یہ وجہ نہیں ہے کہ عورت کا درجہ کم ہے، نہیں، یہ وجہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ اللہ پاک نے خود بیان فرمائی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، یہ ہے اس کی وجہ۔ اب جانیے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ان تاکہ، تضل بھول جائے، احداہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، فتذکرہ تو یاد کرائے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، الاخری دوسری کو۔ کھولیں قرآن پاک، پڑھیں اس قرآن کو اور سمجھ آئے کہ بات کیا ہے۔ دو عورتوں کی گواہی اس لیے ضروری قرار دی گئی ایک مرد کے مقابلے میں کہ دونوں عورتوں میں سے کوئی ایک عورت، پہلی بات تو یہ ہے بھول سکتی ہے، اسے معاملہ ہو سکتا ہے کہ یاد نہ رہے، یعنی یہاں قوت حافظہ کی بات ہے، میموری کی بات ہو رہی ہے، یادداشت کی بات ہو رہی ہے، کوئی درجہ کی تو یہاں بات ہی نہیں کی گئی۔ خواہ مخواہ درجے کو یہاں لے آئے گھسیٹ کے، درجے کی ہرگز یہاں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت ہوگی ایک مرد کے مقابلے میں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک عورت بھول جائے۔ اور اگر آپ تھوڑا غور فرمائیں معاملے کی نزاکت کو تھوڑا اگر آپ سمجھیں تو یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا، جب دو عورتیں گواہ ہوں گی تو ان عورتوں کو عدالت میں بھی جانا پڑے گا۔ اکیلی عورت عدالت میں ہو سکتا ہے کہ وہ نہ جائے، اسے اپنے ساتھ دوسری عورت کی ضرورت پیش آ جائے، وہ اکیلی جانا پسند نہ کرے، وہ اکیلی جانے میں ہیزیٹیشن فیل کرے، ہچکچاہٹ محسوس کرے، تو ہو سکتا ہے کہ اسے دوسری عورت کو ساتھ لے کر جانا پڑے۔ عورتوں کے لیے ہزارہا مسائل ہوتے ہیں گھر سے نکلتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی اس نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے دو عورتوں کی بات ارشاد فرمائی، کیونکہ معاملہ عورت کے درجے کا یہاں بیان نہیں ہو رہا، معاملہ ہے قرض کا۔ اس قرض کے ایگریمنٹ کو، اس معاہدے کو محفوظ بنانا ہے، اسے شکوک و شبہات سے بچانا ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک عورت بھول جائے تو ان دونوں میں سے جو دوسری ہوگی وہ اسے یاد دلا دے گی۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ایک معاملے کے اندر گواہ بنی اور آپ کے ساتھ ایک اور عورت گواہ بنی۔ بعد ازاں ان دونوں عورتوں کو عدالت میں بلایا گیا۔ قاضی نے کہا، جج نے کہا کہ میں ان دونوں عورتوں کی گواہی الگ الگ لوں گا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے اس پر آبجیکشن کر دیا اور جج سے کہا کہ آپ الگ الگ گواہی نہیں لے سکتے۔ جج نے پوچھا جی کیوں؟ میں تو دونوں سے الگ الگ گواہی لوں گا۔ تو امام شافعی کی والدہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو کیا قرآن پاک کی یہ آیت نہیں آتی ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری؟ آپ نے یہ آیت مبارکہ کا حصہ پڑھ کے سنا دیا، اس حصے کی تلاوت کر دی کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ دو عورتوں کی گواہی اس لیے ضروری قرار دی گئی، ایک مرد کے برابر قرار دی گئی کیونکہ ایک عورت اگر بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ تو اگر آپ الگ الگ گواہی لیں گے تو وہ جو باہر ہے عدالت، کمرہ عدالت سے باہر ہوگی، وہ مجھے یاد کیسے دلائے گی؟ وہ یہاں موجود ہوگی، میرے ساتھ بیٹھی ہوگی تو وہ مجھے یاد دلائے گی نا۔ اگر میں کوئی غلطی کروں گی، اگر گواہی دینے کے اندر مجھ سے کوئی لفظی غلطی واقع ہو رہی ہوگی تو وہ جو دوسری عورت ہوگی وہ مجھے یاد دلائے گی نا۔ تو آپ ہم سے الگ الگ گواہی نہیں لے سکتے۔ تو جج نے پھر اپنی بات واپس لے لی اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا، کیونکہ انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سنا دی۔ اب سنیے گا پوائنٹ نمبر 10، ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، ولا اور نہ، یأبی انکار کریں، الشہداء گواہ، اذا جب، ما دعوا وہ بلائے جائیں، نہ انکار کریں، گواہ انکار نہ کریں۔ اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرما دیا کہ اگر گواہ گواہی سے انکار کریں گے تو ایسی صورت میں لوگ جھوٹے گواہوں کو گواہی دلوانے پر مجبور ہو جائیں گے
اور ایسے لوگوں کا حق مارا جائے گا۔ ہر مسلمان کے ذمہ یہ بات فرض ہے کہ اگر اسے گواہی کے لیے بلایا جائے، اول وہ گواہ بنے۔ اگر وہ جو فریقین ہیں وہ اس کی گواہی کو تسلیم کریں، اس کو گواہ بنانا پسند کریں، تو وہ گواہ بنے۔ پھر جب وہ گواہ بنے اور اس گواہی کے لیے بلایا جائے، جب ضرورت پیش آ جائے گواہی دینے کی، تو وہ گواہی دینے سے انکار نہ کرے۔ اگر وہ گواہی دینے سے انکار کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا حق مارا جائے، اور کسی کا حق مارا جائے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 11 سنیے گا، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ وَلَا تَسْأَمُوا، اور نہ اکتایا کرو، ان کہ تَكْتُبُوهُ تم اسے لکھو، صغیراً قرضہ تھوڑا ہو، او یا کبیرن قرضہ زیادہ ہو، رقم تھوڑی ہو یا رقم زیادہ ہو، الا اجلہ اس کی میعاد تک، اس کی مدت تک۔ اس سے تمہیں اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بات جو میں پہلے کہہ آیا ہوں کہ جب ہمارا رشتہ داروں کے مابین کوئی قرض کا لین دین کا معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں ہیزیٹیشن فیل ہوتی ہے، رشتہ دار ہے یہ کیا کہے گا کہ یہ میرے اوپر شک کر رہا ہے۔ تو دونوں کو اس میں کوئی ہچکچاہٹ، کوئی شرم، کوئی حیا نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے جب ارشاد فرما دیا ہے کہ تمہیں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، کوئی اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے، تو پھر اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ لکھنے سے کیا گھبرانا ہے، لکھنے سے کیا جائے گا؟ یہ کہنا کہ نہیں یہ تو اعتبار اٹھ جائے گا، اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی، رشتہ داری خراب ہو جائے گی، دوستی خراب ہو جائے گی، اگر کوئی ایسا سوچے تو اسے قرآن پاک کے یہ جملے نکال کے دکھاؤ نا۔ اللہ نے یہ جملے ہمارے لیے ہی تو اتارے ہیں، ذالکم اقسط عند اللہ۔ اللہ پاک لکھنے کے عمل کی فضیلت بیان فرماتا ہے، ذالکم یہ اقسط بہت مفید ہے، انصاف کے قریب ہے، اور بہت زیادہ یہ انصاف کی بات ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک۔ اللہ تو اسے بڑا پسند کرتا ہے۔ یہ تو بات سراسر عین عدل ہے، عین انصاف ہے، اور یہ سب سے بڑا انصاف ہے کہ تم اسے لکھو۔ تو لکھنے سے تمہیں کیا رکاوٹ ہونی چاہیے اور کیا ہیزیٹیشن ہونی چاہیے؟ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، وَأَقْوَمُ اور بہت زیادہ محفوظ رکھنے والی ہے، لِلشَّهَادَةِ گواہی کو۔ یہ جو تحریر ہے، یہ تحریر خود بہت بڑی گواہی ہے۔ تحریر ہوگی تو گواہی ہوگی نا، اگر تحریر ہی نہیں ہوگی تو گواہی کاہے کی ہوگی؟ یہاں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ جو لکھنے کا مروجہ دستور ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہمارے ہاں اسٹامپ پیپر چلتا ہے، تو باقاعدہ اگر اسٹامپ پیپر کے اوپر تحریر آ جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو بہرحال معاملہ جس نوعیت کا ہو اسی نوعیت کی اس کی تحریر کی پختگی بھی ہونی چاہیے۔ وَأَدْنَا اور آسان ترین طریقہ ہے، اللہ ترتابو، اللہ کے نہیں ترتابو تم شک میں مبتلا ہو جاؤ۔ تمہیں شک سے بچانے کے لیے یہ آسان ترین طریقہ ہے کہ تم کیا کیا کرو، لین دین کے معاملات کو لکھ لیا کرو۔ اب آگے اللہ پاک نے ایک استثناء بیان فرما دیا، اللہ سوائے یہ کہ، یہاں سے پوائنٹ نمبر 12 شروع ہو گیا، ان کہ تکونا ہو تجارتن وہ سودا وہ تجارت، حاضرتن دست بدست، تدیرونہا جس کا تم لین دین کرو، بینکم آپس میں، فلیسا نہیں، علیکم تم پر، جناحن کوئی حرج، اللہ تکتبوہا کہ تم اسے نہ بھی لکھو۔ اگر تمہارا لین دین کا معاملہ دست بدست ہے، دست بدست سے مراد یہاں یہ بنے گا کہ آن دا سپاٹ تم نے اسی وقت پیسے دیے اور اسی وقت تم نے چیز لے لی، یعنی یہ قرض کا معاملہ نہیں ہے۔ روز مرہ جیسا کہ ہم بازار کے اندر جاتے ہیں، کسی مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں اور کوئی چیز ہم پرچیز کرتے ہیں، اسی وقت ہم قیمت پے کرتے ہیں اور ہم چیز اپنی چیز لے کر ہم گھر آ جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ تم اسی وقت لین دین کر کے وہ معاملہ وائنڈ اپ کر دو اور قرض نہ ہو، ادھار نہ ہو، تم فی الفور موقع پر ہی قیمت ادا کر دو، تو اب اگر نہ بھی لکھو تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اب سنیے گا پوائنٹ نمبر 13، وَأَشْهِدُوا اور گواہ ضرور بنا لیا کرو، اذا جب تبایعتم تم خرید و فروخت کرو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بعد کے لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کرو کہ تم گواہ بنا لیا کرو، یعنی اگر آن دا سپاٹ اسی موقع پر تم چیز
لے رہے ہو اور قیمت ادا کر رہے ہو تو اگر گواہ بنا لو اپنے اس سودے کے، اس تجارت کے بھی، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے مفید ہے، کیونکہ ہمارے بازاروں کے اندر روزمرہ کی ایسی مثالیں موجود ہیں، لوگوں کے درمیان اختلافات بن ہی جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا بن ہی جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز لے لی ہے، وہ چیز لے کے بندہ گھر آ گیا ہے، جب اس نے گھر آ کر اس چیز کو کھولا ہے اور اس چیز کو دیکھا ہے گھر آ کر، تو اس میں کوئی نہ کوئی خرابی نکل آئی، وہ واپس کرنے چلا گیا، تو دکاندار تو کہتا ہے آپ نے مجھ سے خریدی ہی نہیں ہے۔ تو اگر اس صورت میں کوئی گواہ ہوگا اور چیز بھی کوئی بہت بڑی ہوگی اور وہ بڑی کاسٹلی ہوگی، بڑی مہنگی چیز ہوگی، تو کوئی نہ کوئی گواہ ہوگا تو لڑائی جھگڑا نہیں بنے گا، کوئی خرابی جنم نہیں لے گی۔ اب سنیے گا پوائنٹ نمبر 14 وَلَا يُضَارَّ کاتب ولا شہید، ولا یضار اور ضرر نہ پہنچایا جائے، کاتب لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ ہی گواہ کو۔ ہمارے ہاں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لکھنے والے کو بھی تھریٹ کیا جاتا ہے اور جو گواہ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی انتہائی سختی کا رویہ برتا جاتا ہے۔ ہمارے تھانوں کے اندر، ہماری کچہریوں کے اندر اس کی روزمرہ کی مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی گواہ بنا ہے تو اس سے تفتیش جب کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ اتنا کرخت رویہ، سخت رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ باقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ گواہی نہ ہی دی جائے، گواہ کسی معاملے کا نہ ہی بنا جائے۔ اور کوئی روڈ ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے تو لوگ بجائے اس کے کہ اس زخمی آدمی کی مرہم پٹی کے لیے کوئی تگ و دو کریں، کال کریں کسی کو، نہیں، وہ وہاں سے فرار اختیار کرنا بہتر سمجھتے ہیں کہ یہاں سے بھاگو، ہم اس معاملے کے گواہ نہ بن جائیں، کیونکہ گواہ بن جائیں گے تو ہم سے جب تفتیش کی جائے گی تو تفتیش کرتے وقت ہم سے بیہیویئر یہ ہوگا جیسے ہم ہی قاتل ہیں، جیسے ہم نے ہی وہ روڈ ایکسیڈنٹ کیا ہے، اس کا جو الزام ہے وہ ہمارے اوپر عائد ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، گواہ کو جان کی امان ہونی چاہیے، گواہ کے ساتھ انتہائی نرم رویہ اختیار کیا جانا چاہیے تاکہ لوگ گواہی دینے سے راہ فرار اختیار نہ کریں۔ اسی لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انہیں کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے، کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ یہاں ایک یہ بھی ضروری پوائنٹ ذہن نشین ہونا چاہیے کہ جو کاتب ہوتا ہے اس کاتب کی جتنی بھی اجرت ہوگی، یا جو گواہ ہوتا ہے اس گواہ کو کمرہ عدالت میں جانا پڑا ہے اور وہاں پہنچتے ہوئے اس کو کچھ کرایہ وغیرہ ادا کرنا پڑا ہے، اس کو کچھ پیسے ادا کرنا پڑے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ تمام تر اخراجات جو ہیں وہ قرض لینے والے پر عائد ہوں گے۔ کاتب کی کتابت کی فیس، وثیقہ نویس کی فیس، اور اسی طرح جو گواہ کے آنے اور جانے کے سفری اخراجات ہوں گے وہ قرض لینے والے کے اوپر عائد ہوں گے۔ اب سنیے گا پوائنٹ نمبر 15 وَإِن اور اگر تفعلوا تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ تو یہ فسوقن نافرمانی ہوگی، بکم تمہاری، یعنی اگر تم نقصان پہنچاؤ، اذیت پہنچاؤ، ٹھیس پہنچاؤ کاتب کو یا شہید کو، کوئی بھی نقصان اگر تم پہنچاؤ گے تو یہ کیا ہوگی؟ کھلم کھلا خلاف ورزی ہوگی اللہ رب العالمین کی، یہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ فسق کا لفظ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہوگا۔ واتقوا اللہ، پوائنٹ نمبر 16 ہے یہ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ یہ جو واتقوا اللہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تو یہ ان خرابیوں سے انسانوں کو بچانے کے لیے، روکنے کے لیے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگر تم کسی کو بھی ایک ذرے کے برابر بھی کوئی تکلیف پہنچاؤ گے تو اس کی پوچھ گچھ ہوگی، اس کی پرسش ہوگی، روز قیامت تمہیں اس تکلیف کی تمہیں سزا پہنچائی جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 17 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے یہ ساری باتیں، یہ زندگی گزارنے کے آداب معاشرت تمہیں اللہ خود سکھا رہا ہے۔ اب بھی نہیں سیکھتے ہو، اب بھی غور و فکر سے کام نہیں لیتے ہو، اب بھی تم آپس کے معاملات کے اندر مختلف طرح کی خرابیوں کو پیدا کرتے ہو۔ دلوں کے اندر اخوت کا رشتہ ہونا چاہیے، مواخات کا رشتہ ہونا چاہیے، بھائی چارے کا رشتہ ہونا چاہیے۔ قرض دینے والے کو بھی اور قرض لینے والے کو بھی اس رشتے کا پاس رکھنا چاہیے۔
لکھنے والے کو بھی اور گواہی دینے والے کو بھی اس رشتے کا پاس رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں خود یہ سارے آداب سکھائے ہیں۔ تو ہم وہ لوگ کہ جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، ہم پھر خرابیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم اپنے معاملات کو خراب کر بیٹھتے ہیں، دلوں کے اندر ہم نفرتوں کو پالتے ہیں، قدورتوں کو پالتے ہیں، حسد و بغض کو پالتے ہیں، اپنے روزمرہ کے معاملات کو ہم الجھا کے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالی ہمیں باریک باریک باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اللہ پاک ہمیں خود سکھاتا ہے۔ وہ اپنے قرآن کی، اپنے کلام کی شان بیان کرتا ہے کہ دیکھو میں رب ہو کر تمہیں ایک ایک معاملہ سلجھا کے دے رہا ہوں، تم پھر بھی اس سلجھے ہوئے معاملے کو بھی تم الجھا کے بیٹھ جاتے ہو، تو تف ہے تمہاری عقلوں پر، تمہارے شعور پر کہ تمہیں اتنا بھی پاس نہیں ہے کہ اللہ تمہیں خود سکھا رہا ہے اور پھر تم خرابیاں پیدا کرتے ہو۔ 18واں پوائنٹ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سے کوئی بات مخفی نہیں ہے، ڈھکی چھپی نہیں ہے، جو ظلم کرے گا وہ پکڑا جائے گا۔ اللہ سے کوئی بات مخفی نہیں ہے۔ اگر قرض دینے والا زیادتی کرے، قرض لینے والا کوئی زیادتی کرے، لکھنے والا کوئی زیادتی کرے، گواہی دینے والا کوئی زیادتی کرے، تو اللہ سے کوئی بھی معاملہ مخفی نہیں ہے۔ 18 پوائنٹ کے ساتھ آج یہ گفتگو ہماری مکمل ہوئی۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے اور یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت مبارکہ ہے۔ آپ سب حضرات جانتے ہوں گے قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت سورۃ البقرہ ہے اور سب سے لمبی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، جس کے اندر اللہ پاک نے ہمیں اتنے خوبصورت احکامات عطا فرمائے ہیں کہ اگر ہم ان اصولوں کے پابند ہو جائیں تو ہمارے درمیان کسی قسم کی بھی کوئی خرابی پیدا ہی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، سمجھ کر پڑھنے اور اسے یاد کرنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس قرآن کے پیغام کو پوری دنیا کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وفی امان اللہ۔